یسوع مسیح ناصری کے جلالی پر فضل نام میں معجزہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کو میرا سلام۔ میں پاسٹر گفتار اس وقت پروگرام وقت کلام پاک میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ میرے عزیزو، خدا کا کلام جب نازل ہوتا ہے تو شفا ہوتی ہے۔ خدا کا کلام بھوکی جان کو سیر کرتا ہے۔ خدا کا کلام شفا دیتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں خدا کے قریب لاتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں روشن کرتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ کس طرح ہم زندگی گزار کر برکت پا سکتے ہیں اور کس طرح خدا کے لوگوں نے برکت پائی ہے۔ آئیں میرے ساتھ آج ایک بڑا مشہور حوالہ خدا کے کلام پاک میں سے بزرگ حزقیل کی کتاب میں سے پڑھتے ہیں۔ آئیں خدا کے کلام پاک میں سے خدا کے کلام حزقیل کی کتاب، بزرگ حزقیل کی کتاب کا صحیفہ ہے، اس کا 47واں باب۔ پہلی آیت سے ہم تلاوت کریں گے، غور سے سنیں۔ آپ کے پاس بائبل ہے تو آپ بائبل ضرور کھولا کریں۔ بزرگ حزقیل کی کتاب ہے، اس کا 47واں باب۔ پھر وہ مجھے ہیکل کے دروازہ پر واپس لایا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ہیکل کے آستانہ کے نیچے سے پانی مشرق کی طرف نکل رہا ہے، کیونکہ ہیکل کا سامنا مشرق کی طرف تھا، اور پانی ہیکل کی دہنی طرف کے نیچے سے مذبح کی جنوبی جانب سے بہتا تھا۔ تب وہ مجھے شمالی پھاٹک کی راہ سے باہر لایا، اور مجھے اس راہ سے جس کا رخ مشرق کی طرف ہے بیرونی پھاٹک پر واپس لایا، یعنی مشرق رویہ پھاٹک پر۔ اور کیا دیکھتا ہوں کہ دہنی طرف سے پانی جاری ہے، اور اس مرد نے جس کے ہاتھ میں پامائش کی ڈوری تھی مشرق کی طرف بڑھ کر 1000 ہاتھ ناپا، اور مجھے پانی میں سے چلایا، اور پانی ٹخنوں تک تھا۔ پھر میں نے 1000 ہاتھ اور ناپا، اور مجھے اس پانی میں سے چلایا، اور پانی گھٹنوں تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، اور مجھے اس پانی میں سے چلایا، اور پانی کمر تک تھا۔ پھر اس نے 1000 اور ناپا، وہ ایسا دریا تھا کہ میں اسے عبور نہیں کر سکتا تھا، کیونکہ پانی چڑھ کر تیرنے کے درجہ کو پہنچ گیا، اور ایسا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا۔ اس نے مجھ سے کہا، اے آدم زاد، کیا تو نے یہ دیکھا؟ تب وہ مجھے لایا اور دریا کے کنارہ پر واپس پہنچایا، اور جب میں واپس آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ دریا کے کنارے دونوں طرف بہت سے درخت ہیں۔ تب اس نے مجھے فرمایا، یہ پانی مشرقی علاقہ کی طرف بہتا ہے، اور میدان میں سے ہو کر سمندر میں جا ملتا ہے، اور سمندر میں ملتے ہی اس کے پانی کو شرین کر دے گا، اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی، کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شرین ہو گیا۔ پس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، اور یوں ہوگا کہ ماہی گیر اس کے کنارے کھڑے رہیں گے۔ این جدی سے این اچلیم تک جال بچھانے کی جگہ ہوگی۔ اس کی مچھلیاں اپنی اپنی جنس کی موافق بڑے سمندر کی مچھلیوں کی مانند کثرت سے ہوں گی، لیکن اس کی کیچ کی جگہیں اور دلدلیں شیرین نہ کی جائیں گی، وہ نمکزار ہی رہیں گی۔ دریا کے قریب اس کے دونوں کناروں پر ہر قسم کی میوہ دار درخت اگیں گے، جن کے پتے کبھی نہ مرجھائیں گے، اور جن کے میوے کبھی موقوف نہ ہوں گے۔ وہ ہر مہینے نئے پھل لائیں گے، کیونکہ ان کا پانی مقدس میں سے جاری ہے، اور ان کے میوے کھانے کے لیے اور ان کے پتے دعا کے لیے ہوں گے۔ خدا کے پاک کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سب کے لیے باعث سے برکت ہو۔ خدا کا شکر ہو۔ میرے عزیزو، حزقیل کی کتاب بھی ایک مکاشفہ کی کتاب ہے۔ سمجھیں، یہ دوسرا مکاشفہ ہے۔ ایک مکاشفہ ہمیں بائبل مقدس کی آخر میں جو بزرگ یونا عارف کے وسیلہ سے یسوع مسیح کا مکاشفہ ہم تک پہنچتا ہے، رویا کی کتاب، اور دوسرا یہاں پر بھی رویا ہے، اور یہ زبردست کتاب
اس میں بڑے راز ہیں۔ جو بات ہم یہاں سے سیکھنا چاہتے ہیں، دریا کے تعلق سے ایک بڑا مضمون ہے، پانی کس طرف جا رہا ہے۔ اور بائبل مقدس میں کہا گیا کہ جب نبی یہ رویا دیکھتا ہے تو پانی میں پہلی بار اس کو چلایا گیا تو پانی ٹخنوں تک تھا، پھر بائبل کہتی ہے پانی میں دوسری بار چلایا گیا تو پانی گھٹنوں تک تھا، پھر بائبل کہتی ہے پانی میں تیسری بار چلایا گیا تو پانی کمر تک تھا، اور جب چوتھی بار چلایا جاتا ہے تو پانی تیرنے کی نوبت کو پہنچ گیا، اور اتنا بڑا دریا کہ اسے کوئی بھی پار نہیں کر سکتا۔ اور یہاں پر لکھا ہے کہ ایسا بڑا دریا بن گیا جس کو عبور کرنا ممکن نہ تھا، اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے۔ اور میرے عزیز، یہاں پر بائبل مقدس کہتی ہے کہ دریا کے دونوں طرف جو ہیں وہ درخت ہیں، اور وہ درخت ایسے ہیں جو ہر ماہ پھل دیتے ہیں اور ان کے پتے دعا کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بڑی برکت کی بات ہے۔ یہاں پر جو میں آپ کو سکھانا چاہتا ہوں اس دریا میں سے، بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کا پانی جہاں جہاں گیا اس نے کڑوے پانی کو میٹھا کر دیا، جہاں گیا اس نے زندگی دی۔ یہ پانی جہاں جہاں پہنچا یہ زندگی بخشتا گیا۔ اور بائبل پھر میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے 9ویں آیت کو، لکھا اور یوں ہوگا کہ جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا ہر ایک چلنے پھرنے والا جاندار زندہ رہے گا، اور مچھلیوں کی بڑی کثرت ہوگی کیونکہ یہ پانی وہاں پہنچا اور وہ شیرین ہو گیا۔ بس جہاں کہیں یہ دریا پہنچے گا زندگی بخشے گا، ماہی گیر اس کے دونوں اس کے کناروں پر کھڑے رہیں گے۔ لیکن اس میں جو آج نقطہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، یہ پانی تو زندگی دیتا ہے، جہاں جہاں جاتا ہے جانوروں کو زندگی دیتا ہے، جہاں پہنچتا ہے زندگی بخشتا ہے اور زندگی کا کام کرتا ہے۔ درخت اس کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، جاندار اس کے وسیلہ سے برکت پا رہے ہیں، اور ان کی برکت بڑھتی جا رہی ہے۔ اور بائبل مقدس کہتی ہے کہ اس کے درخت جو ہیں وہ ہر قسم کا میوہ دیتے ہیں، ان کے پتے نہیں مرجھاتے، پھر ان کے میوے معکوف نہیں ہوتے۔ یہ خوبصورت برکت اس پانی کی وجہ سے ہے جو مقدس ہیکل کے آستانہ سے بہ رہا ہے۔ اور بائبل کہتی ہے یہ پانی ہے ہی زندگی کے لیے، یہ پانی ہے ہی برکت کے لیے۔ جہاں پہنچا بڑے دریا کا جو کڑوا پانی ہے اسے بھی اس نے میٹھا کر دیا ہے۔ لیکن اس میں جو پریشانی کی بات ہے وہ یہ ہے کہ اس کی دلدل کی جگہیں وہ کڑوی رہیں، وہ میٹھی نہیں ہوئی۔ بائبل کہتی ہے یہاں پر لکھا ہے کہ اس کی دلدل کی جگہیں کیا رہیں؟ نمکزار ہی رہیں، وہ شیریں نہ کی گئی۔ اور آپ غور کریں میری اور آپ کی زندگی کیا ہے؟ اگر کسی کی زندگی دلدل کی صورت اختیار کر چکی ہے تو پھر یاد رکھیں آپ خطرے میں ہیں۔ یہ دریا کا پانی جہاں پر پہنچتا ہے میٹھا کر دیتا ہے سب کو، اس کی فطرت بدل دیتا ہے، اس کی خاصیت بدل دیتا ہے، اس کی خامیوں کو خوبیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ لیکن بائبل کہتی ہے کہ اس کی دلدل کی جگہیں جو ہیں وہ نمکزار ہی رہیں، وہ کڑوی ہی رہیں۔ اگر کسی انسان کی زندگی دلدل کی صورت اختیار کر گئی ہے تو غور کرنے کی بات ہے اب موت کی حالت میں ہے۔ دلدل کی وہ زندگی ہوتی ہے جس کے اندر پانی نہیں جاتا، دلدل زندگی نہیں دیتی، دلدل میں گرنے والے نیچے کو جاتے ہیں، وہ جتنا زور لگاتے ہیں وہ نیچے دستے جاتے ہیں، اور جو نیچے جاتا ہے اور یاد رکھیں پھر اس کے لیے موت ہی ہوتی ہے۔ تو دلدل میں گرنے والا اوپر آنے کی بجائے نیچے جاتا ہے، جتنا وہ زور اور کوشش کرتا ہے۔ تو بائبل یہاں پر الرٹ کر رہی ہے، خبردار کر رہی ہے کہ اس کی دلدل کی جگہیں جو ہیں وہ کڑوی ہیں، نمکزار ہیں۔ اگر کسی کی زندگی دلدل کی صورت اختیار کر کے وہ کلام پڑھتے عمل نہیں کرتا، کبھی چرچ گیا کبھی نہیں گیا، زندگی میں ساری برائیاں پائی جاتی ہیں، اور خدا کے کلام کو بائبل مقدس میں لکھا ہے خدا شریر سے کہتا ہے تجھے میرے آئین بیان کرنے سے کیا واسطہ،
جب تو شریعت کو پیٹھ پیچھے پھینک دیتا ہے، اور جب شریعت کو آنکھوں کے سامنے نہیں رکھا جاتا تو آنکھوں کے سامنے رکھنے کی برکت سن لیں۔ اور بائبل مقدس یہ کہتی ہے کہ یہ شریعت کی کتاب تیرے منہ سے ہرگز نہ ہٹے، تجھے دن رات اسی کا دھیان رہے۔ اور پھر اس کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ تو جہاں کہیں جائے گا تو خوب کامیاب ہوگا، خداوند خدا تیرے ساتھ رہے گا۔ میرے عزیز، اگر ہر قسم کی برائی پائی جاتی ہے، جھوٹ، فریب، حسد، عیب جوئی، غصہ، تفرقے، جدائیاں، بدعتیں پائی جاتی ہیں، ناپاکی پائی جاتی ہے، ہر طرح کے گنونے کام ہیں، تو آپ خطرے میں ہیں۔ آپ کی زندگی دل کی صورت اختیار کر چکے ہیں۔ مرنے سے پہلے آپ کے پاس وقت ہے کہ اپنے آپ کو دل کی صورت نہیں بلکہ اسے نکالیں، تاکہ مرنے سے پہلے آپ کی توبہ قبول ہو جائے۔ آپ کی کڑوی زندگی میٹھی ہو سکتی ہے مرنے سے پہلے۔ آج آپ کے لیے وقت ہے۔ بائبل کہتی ہے جب تم اس کی آواز سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو۔ آج خدا کے کلام کو جب آپ نے سنا ہے تو اپنی زندگی پر غور کریں، مجھ میں کیا برائیاں پائی جاتی ہیں، مجھ میں کیا گناہ پائے جاتے ہیں۔ آیا میری زندگی دل کی صورت تو اختیار نہیں کر گئی جس میں کیچڑ ہی کیچڑ ہے، گند ہی گند ہے، گندگی ہی گندگی ہے؟ غور کر سکتے ہیں۔ میں یا آپ کسی دوسرے کا احتساب نہیں کر سکتے، ہر شخص اپنا احتساب خود کر سکتا ہے۔ آج آپ کے پاس وقت ہے، کلام کو قبول کریں، اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور دل سے نکلیں، تاکہ آپ کی زندگی بھی میٹھی ہو جائے، پھلدار ہو جائے، آپ خدا کے پسندیدہ لوگ ہو جائیں، آپ کا ایٹیٹیوڈ بدل جائے، آپ کا کردار بدل جائے، آپ کی گفتار بدل جائے، اور خدا آپ کو قبول کرے۔ میری دعا ہے کہ خدا آپ کو برکت دے، اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کا فضل دے، اور جب آپ خدا کے حضور آ جائیں، اقرار کریں، تو وہ آپ کی توبہ قبول کرتا ہے۔ تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا، یہ اس کا اعلان ہے۔ اس نے توبہ کی کہ جب تو اپنی بادشاہ میں آئے تو مجھے بھی یاد کرنا۔ تو خدا کے بیٹے یسوع مسیح نے کہا تو آج میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ جب ہم توبہ کرتے ہیں، خدا کے پاس آتے ہیں، تو وہ کہتا ہے تو آج ہی میرے ساتھ، آج سے تیرے لیے برکتیں جاری ہو ساری۔ خدا آپ کو برکت دے۔ آئیں اپنے سروں کو جھکاتے ہیں۔ قادر مطلق خدا جلال کے بادشاہ، ہم نے تیرے کلام پاک میں سے سیکھا ہے کہ یہ پانی، دریا کا پانی جہاں بھی گیا سب کو برکت دی، زندگی دی، لیکن اس کی دل کی جگہیں نمکزار ہی رہیں، وہ شیرین نہ کی گئی۔ محنت کرتے ہیں خداوند، لوگ دل کی زندگی اختیار کر کے نہ مریں بلکہ اس سے نکلیں۔ اے باپ یہوہ خدا، تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کو اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کر کے جیئیں، اور تو ان سب کو برکت دے۔ تو سب کو برکت دینا چاہتا ہے۔ تیرے لوگ برکت کے وارث ٹھہرے۔ اے خدا، تیرے لوگ مبارک ٹھہرے۔ آج جتنے معجزہ ٹیلی ویژن دیکھ رہے ہیں خداوند، ان کے لیے دعا کرتا ہوں، ان کی بیماریاں جائیں یسوع مسیح کے نام میں، کمزوریاں جائیں یسوع مسیح کے نام میں، پریشانیاں جائیں یسوع مسیح کے نام میں۔ اے پاک خداوند، یہ پستی کی زندگی نہیں، بلندی کی زندگی گزارے، بیماری نہیں، تندرستی خداوند، مایوسی نہیں، شادمانی ان کے لیے مانگتا ہوں۔ ان کو بڑی برکت دے۔ اپنے وطن عزیز کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں، اور معجزہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز کی سلامتی کی دعا کرتا ہوں۔ اے خداوند، جتنے دلوں کے اندر درخواستیں ہیں، آج ان کی ساری درخواستیں خدا گواہی میں بدل جائیں یسوع مسیح کے نام میں۔ ان کو بیٹے اور بیٹیاں ملیں یسوع مسیح کے نام میں، ان کو گھر ملیں یسوع مسیح کے نام میں، بیمار شفا پائے یسوع مسیح کے نام میں، میڈیکلی کمزوریاں جائیں یسوع مسیح کے نام میں، اور خدا لشکروں کے خدا جو جادوگر کی لعنتوں کے اندر ہیں، آج جادوگر کے اثرات سے آزاد ہو جائیں یسوع مسیح کے نام میں، بدروہیں چھوڑ جائیں یسوع مسیح کے نام میں، تعویذات کے اثر خدا کے بیٹے یسوع کے نام میں ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے۔ اے خدا، یہ برکت پائے، یہ نئی زندگی پائے، تیرے پاک بیٹے یسوع مسیح کے نام ہے جس نے کہنا سکھایا، آئے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارا روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس ہم اپنے قرضداروں کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قرض میں معاف کر، اور ہمیں آزمائش میں نہ ڈال بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی اور قدرت اور جلال
ہمیشہ تیرے ہی ہیں، آمین۔ اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت آپ سے لے کر ہمیشہ تک ہم سب مسیحوں پر گزید و حاضر جماعت، معجزہ ٹیلی ویژن دیکھنے والے تمام ویورز، ملک پاکستان اور کل مقصرین کے ساتھ ہوتے رہے، آمین۔ خدا باپ بیٹے اور قدس کے نام میں آمین۔ آپ سب کی سلامتی ہو، خدا آپ کو برکت دے، اپنا خیال رکھیے۔ سب گلاں کولو چنگیاں